تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اس سے ثابت ہوا کہ نمازی پر لازم ہے کہ نماز چھوڑ کر حضور کے بلانے پر حاضر ہو جائے، جو خدمت فرمائیں حضور اس کو پورا کرے، پھر نماز ہی میں ہے۔ چنانچہ علامہ قسطلانی نے شرح بخاری میں یہی لکھا ہے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ قربان جائیے، بہت غور سے سنیے گا، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس نے کلام کیا تو کس سے کیا؟ اگر نماز چھوڑ کر حضور کے بلاوے پر وہ چلے بھی گئے تو بات کس سے کی؟ انہوں نے حضور ہی سے تو کی، حضور سے بات کی۔ اب آپ اگر حالت نماز میں، توجہ چاہوں گا، حالت نماز میں کسی کو سلام کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ نے سلام کیا تو آپ کی نماز رہے گی؟ ٹوٹ جائے گی نا۔ ارے میاں، جب نماز میں حضور پر سلام پیش کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے تو نماز میں ہو اور حضور بلائیں تو حضور کی بارگاہ میں جانے سے نماز کہاں سے ٹوٹے گی؟ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں کہا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں کچھ دلیلیں آپ کو دوں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ جس اعلیٰ حضرت کے ہم فالوور ہیں، اعلیٰ حضرت نے اپنے من سے کوئی بات نہیں کہی، جو بھی کہا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ پیر کے دن نماز میں مشغول تھے۔ دن کون سا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ توجہ چاہوں گا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کون نماز پڑھا رہا تھا؟ صدیق۔ اچانک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کا پردہ اٹھا کر اپنے غلاموں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیل تھے، اور علالت کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے نہیں آئے، اور نماز کا جب وقت ہوا تو مصلی پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب یہ مجھے بتائیے کہ مصلی پر امام کھڑا ہو تو چہرہ کس طرف ہو؟ بولیے، کعبے کی طرف۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے نماز کے منظر کو دیکھنے کے لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ بائیں جانب ہے، ٹھیک ہے نا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا تو دیکھا صحابہ کرام علیہم الرضوان نماز پڑھ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ حضرت صدیق اکبر نے پردے کی چرچراہٹ کی آواز سن لی۔ نماز پڑھا رہے تھے تو پردے کی چرچراہٹ کی آواز سنی تو محسوس کیا کہ شاید سرکار تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے کی طرف ہٹنے لگے تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ جائیں اور صدیق اکبر پیچھے آ جائیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھ کر صدیق اکبر کو مصلی پر کھڑے رہنے کا حکم دیا، اور پھر حضور نے پردہ گرا دیا۔ اس وقت کی سچویشن ایسی تھی، جتنے صحابہ پیچھے صدیق اکبر کے نماز پڑھ رہے تھے، سب نے اپنا چہرہ کعبہ سے ہٹا کر حضور کے گھر کی طرف کر لیا۔ آپ دیکھیں سرکار نے سب کو نماز کا حکم دیا اور پردہ گرا دیا۔ میں پوچھتا ہوں حالت نماز کے اندر کعبے سے چہرہ کہاں گیا؟ کعبے کی طرف، لیکن کسی کی نماز نہیں ٹوٹی۔ کیا شان ہے میرے آقا، کیا شان ہے میرے آقا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا چہرہ حالت نماز میں کعبے سے پھر جائے تو گئی نماز فاسد ہو جائے، لیکن اگر کسی نمازی کا چہرہ کعبے سے ہٹ کر حضور کی طرف ہو جائے تو نماز نہیں جائے گی۔ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، یہ تو نماز کی معراج ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں کچھ حدیثیں آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں، امام عشق و محبت کی عظمت بھی دل میں بیٹھ جائے اور ان کے صدقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بھی آپ کے دل و دماغ کے اندر آ جائے۔ آپ دیکھیں ماضی قریب کے ایک عظیم عالم دین گزرے ہیں جن کو غزالی زمان حضرت علامہ سعید احمد کاظمی علیہ رحمت والرضوان کہتے ہیں، آپ ان کے خطبات پڑھیں، ان کی تقریروں کو سنیں تو اب بہت ماضی قریب کے بڑے یعنی عظیم بزرگ گزرے ہیں، بہت عظیم خطیب تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت غزالی دورہ کے حوالے سے ہے کہ حضرت علامہ سعید احمد سعید کاظمی علیہ رحمہ ایک مرتبہ حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہو کر پرسوز گزارشات اور التجائیں کر رہے تھے حرم مدینہ میں۔ چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی طرف تھا اور پیٹھ کعبے کی طرف تھی۔ چہرہ کہاں تھا بولیے؟ حضور کے روضے کی طرف۔ ایک دور تھا کہ گھنٹوں ہم لوگ بھی الحمدللہ وہاں کھڑے رہ کر مواجہ اقدس پر اپنی بپتا اپنے آقا کو سنایا کرتے تھے۔ اب قانون ایسا بن گیا بس سلام کرو اور نکل جاؤ۔ خیر، تو علامہ حامد سعید کاظمی علیہ رحمت والرضوان بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے۔ خود اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر کے انہوں نے ایک نعت لکھی، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اس سے پہلے تو زیارت ہو چکی تھی، پھر دوبارہ زیارت کی تڑپ کے اندر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن زیارت نہیں ہوئی تو یہ کلام انہوں نے لکھا، یہ اشعار انہوں نے پیش کیے، اور پھر جب اس مقطع پر پہنچے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، عاجزی کے ذریعے فرض کیا کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، حجاب ہٹا اور مصطفیٰ پیارے کی زیارت نصیب ہو گئی عالم بیداری کے اندر۔ اب آپ دیکھیں اس زمانے میں علماء، مشائخ، عوام گھنٹوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر اپنے معروضات پیش کیا کرتے تھے۔ اب وقت وہاں کھڑے رہنے نہیں دیا جاتا، تو غزالی دورہ علامہ احمد سعید کاظمی صاحب علیہ رحمت والرضوان بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پرسوز انداز کے اندر گزارشات کر رہے تھے۔ چہرہ حضور کی طرف تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور پیٹھ کعبے کی طرف۔ ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے منع کیا، کہا تم قبلے کو پیٹ کر کے، کعبے کو پیٹ کر کے حضور کی طرف منہ کر کے تم مانگ رہے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ کرو اور کعبے کی طرف منہ کرو۔ آپ نے ان کے منع کرنے کی طرف توجہ نہ دی تو دوسرے دن علامہ حامد سعید کاظمی صاحب علیہ رحمہ کو لے کر پکڑ کر قاضی کے پاس لے جایا گیا اور قاضی سے کہا گیا کہ یہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے دعا کرتے ہیں اور قبلے کی طرف، کعبے کی طرف پیٹ کرتے ہیں، اور مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کعبے کو افضل نہیں بلکہ مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل سمجھتے ہیں۔ اس پر ان سے گفتگو شروع ہوئی، بہت غور سے سنیے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ کیسے کیسے اعلیٰ حضرت کے شہدائی گزرے ہیں اور کیسے کیسے علامت الدہر اہل سنت و جماعت میں گزرے ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ کیا آپ قبر رسول کی طرف چہرہ کر کے مانگتے ہو اور کعبے کو پیٹ کرتے ہو، آپ کے نزدیک کیا کعبہ افضل نہیں مزار رسول افضل ہے؟ اب آپ نے دلیلیں دینا شروع کی، دلیل سنیں۔ آپ نے فرمایا تم بات کعبے کی کرتے ہو، میں تو اس جگہ کو عرش سے بھی افضل جانتا ہوں، میں تو
اس جگہ کو عرش سے بھی افضل جانتا ہوں۔ اس نے پوچھا دلیل؟ آپ نے فرمایا دیکھو از روئے قرآن مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے، یہ قرآن مقدس سے ثابت ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے، تو قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے۔ تو اللہ نے شکر کے صلے میں حضرت عیسیٰ کو زمین سے اٹھایا اور چوتھے آسمان پر پہنچا دیا، زیادہ عطا کیا، زمین سے اٹھایا اور چوتھے آسمان پر پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے زیادتی دی، زمین سے چوتھے آسمان پر لے گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں بھی شکر گزار رہے، یعنی چوتھے آسمان پر پہنچ کر وہاں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ چاہیے یہ تھا کہ ان کو اور بلندی پر لے جایا جاتا، یہاں تک کہ اللہ ان کو عرش پر لے جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ان کو لائے گا۔ اللہ کہاں لائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں۔ آج بھی حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 مزارات موجود ہیں اور ایک ہی جگہ خالی ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن کیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو چوتھے سے بلندی پر لے جایا جانا تھا، لیکن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لائے گا کہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں۔ تو معلوم ہوا کہ جو عظمت اور بلندی جوار مصطفیٰ میں ہے وہ عرش کو حاصل نہیں ہے، وہ عرش کو حاصل نہیں۔ آپ نے یہ دلیل قائم کی تو اس وقت کا قاضی دم بخود رہ گئے۔ اس دلیل سے معلوم ہوا کہ قبر انور کا وہ حصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس سے لگا ہوا ہے وہ یقیناً عرش سے بھی افضل و اعلیٰ۔